یہ ہیں جی علی حمزہ صاحب، کوٹ موکھل۔ اب میں اپنی لا علمی کا اعتراف کرتا ہوں، اپنی جہالت کا، میں اس علاقے سے واقف نہیں ہوں۔ سوال ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو سنتا ہوں اور آپ کی وجہ سے میری زندگی میں کچھ تبدیلی بھی آئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک پروگرام ثقافت پہ بھی کریں، کیونکہ ہم لوگ اپنی ثقافت بھولتے جا رہے ہیں۔ علی حمزہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ ثقافت کوئی خلا اور ہوا میں تشکیل نہیں پاتی۔ تو ثقافت کسی بھی ملک کی ہو، یہ ہوا اور خلا میں تشکیل نہیں پاتی۔ یہ جو ہمارا انوائرمنٹ ہوتا ہے، گلوبل انوائرمنٹ، اس سے ہم متاثر ہوتے ہیں۔ مثلاً when I was a teenager اور اچھے اسکولز میں پڑھے، سارا کچھ ہوا، لیکن اس وقت یہ برگر اور یہ سینڈوچ وغیرہ تھا، لیکن نہیں، بے شمار چیزیں جو آج ہمارا معمول بن گئی ہیں، یہ پاسٹے یہ نہیں تھے۔ اچھا، ایک زمانے میں گڈے ہوتے تھے، ٹانگے ہوتے تھے، گھوڑا، خچر، اونٹ، یہ سواریاں ہوتی تھیں۔ اب بالکل وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ ٹیلی فون کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، تصویر بہت بڑا عجوبہ تھا، لاؤڈ سپیکر بہت بڑا عجوبہ تھا، ہمارے سو کالڈ علماء بھی ان پہ لیکچر دیتے رہے۔ تو یہ سارا کچھ، یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، یہ آپ کی ثقافت کو بھی متاثر کرتی ہے۔ پہلے میں جب بچہ تھا تو ہمارے گھر سارا علاقہ ہی آیا کرتا تھا فون کرنے، فون ہی نہیں ہوتا تھا کسی کے پاس۔ اب صورتحال ہے کہ ماں اپنے دور دراز، ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے بیٹے سے بات کر رہی ہے، اور اس کی تصویر بھی دیکھ رہی ہے، اس کے بچوں کے ساتھ بھی گپ لگا رہی ہے۔ اچھا، جب ٹی وی نہیں تھا تو اکبر اعظم کے محل میں، جو پورے بر صغیر کا شہنشاہ تھا، اس میں ٹی وی لاؤنج نہیں تھا۔ اس کے گھر میں سب کچھ ہوگا، ٹی وی لاؤنج نہیں تھا، چونکہ ٹی وی نہیں تھا۔ اس کے بعد جب ٹی وی لاؤنج اس وقت آیا جب ٹی وی آیا، اس سے پھر آپ کے کلچر، عادات، اتوار، فلانا، کبھی ہم چھتوں پہ سوتے تھے، پھر ایئر کنڈیشنرز آ گئے، فلاں چلے گئے۔ تو ثقافت کوئی ٹھہری ہوئی چیز نہیں ہوتی، یہ ایک مسلسل ارتقاء کا نام ہے۔ تو اس میں پھر جو سپیریئر قومیں ہوتی ہیں، جن کا غلبہ ہوتا ہے، جو چاند اور مریخ تک پہنچتی ہیں، ان کی چیزیں جو ہیں وہ پھر ڈومینیٹ کرنے لگتی ہیں، وہ لیڈ کرنے لگتی ہیں، وہ آپ کی چیزوں کو پھر وہ ایکلپس کر جاتی ہیں، چونکہ خود آپ کے لیے ان میں آسانی۔ اب ہاؤ کین یو لیو وداؤٹ اے فون؟ بجلی ہے، ایڈیسن نے بنائی تھی، کیا بجلی کے بغیر ہمارا گزارا ہے آج؟ ایسا نہیں ہے۔ ٹرین ہے، ایئر کرافٹس ہیں، جہاز ہیں، پلینز ہیں، تو وہ یہ سارا کچھ ثقافت۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک زمانے میں چھتوں پہ اور سینوں میں سوتے تھے، چھڑکاؤ ہوتا تھا، بڑی بات ہے جی، پیڈسٹل فین لگا۔ اب اگر کمرے میں ایئر کنڈیشنر ہے تو کدھر گئیں چھتیں؟ سو پلیز اس کو ذرا اور طریقے سے دیکھیں۔ انتہا یہ ہے کہ جو خالص بادشاہت ہوتی ہے، اگر شیر شاہ سوری جیسا بادشاہ ہو، خالص بادشاہ، تلوار کے زور پہ آیا ہوا، وہ بھی ہندوستان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انگریز مورخین نے کمپلیمنٹ شیر شاہ سوری کو، مثلاً ایک یہ ٹوائن بھی ہیں یا ریمز میں، اور اب مجھے نام ایگزیکٹلی نہیں یاد، لیکن جملہ مجھے نہیں بھولتا کبھی۔ انہوں نے کہا شیر شاہ سوری کی ایڈمنسٹریشن ایسی تھی کہ آدھی رات کا وقت، ذرا جملے پہ غور کریں، آدھی رات کا وقت، گھنا جنگل، بوڑھی عورت تنہا اور سونا اچھالتی گزرتی تھی، تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں۔ سو اس کو ہم اگر سادہ پیرے سے بیان کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہمارا نظام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں خلفائے راشدین جو 4 تھے، ان کے بعد جب یہ امیر معاویہ نے ملوکیت میں تبدیل کر دیا، بیٹے کو یزید کو نومینیٹ کر دیا، وہاں کہانی ختم ہو گئی۔ ہمارا بنیادی طور پہ، مسلمانوں کے طور پہ، ہمارا نظام ہے خلافت اور ملوکیت، یعنی بادشاہت، جو امیر معاویہ اور پھر آگے یزید وغیرہ، وہ کوئی جتنی دیر بھی بنو امیہ یہ خاندان چلا۔ اس میں فرق یہ ہے کہ خلافت میں آپ فیر طریقے سے بیعت لیتے ہو اقتدار میں آنے سے پہلے،
لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں۔ بادشاہت، ملوکیت وہ ہے کہ آپ پہلے اقتدار پہ قبضہ کرتے ہو تلوار کے زور پہ، پھر تلوار کے زور پہ آپ بیعت لیتے ہو۔ یہی تاریخ ہے ہماری۔ جو خلفائے راشدین جو 4 ہیں ہمارے، ان کے بعد پھر بگڑتا چلا گیا۔ موٹی بات میں عرض یہ کروں کہ اصل کہانی ہے نظام کو جو چلاتے ہیں، اگر وہ سنسیئر ہیں، اگر وہ کمیٹڈ ہیں، ادروائز کوئی نظام نہیں ہے۔ اگر وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، انہوں نے باہر جائیدادیں خریدنی ہیں، باہر فورن بینکس میں انہوں نے اپنے اکاؤنٹس رکھنے ہیں، اور بظاہر اگر ان کا اربوں روپے کی پراپرٹی پاکستان میں بھی ہو تو ارب ان کے لیے اٹھنیاں چونیاں ہی ہیں۔ پاکستان میں ایسے خاندان ہیں، بظاہر نظر آتا ہے کہ جو ان کی بڑی پراپرٹی ہو، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب میرین کی طرح ہے، وہ ساری نیچے ہے، وہ ایک اینٹنا سا اوپر اگر کہیں نظر آ رہا ہے تو سمجھتے ہیں لوگ ان کے یہاں سٹیکس ہیں، ان کے یہاں سٹیکس نہیں ہیں۔ پاکستان کے بہت سے خاندان ایسے ہیں جن کا اصل سارا کچھ باہر ہے۔ یہاں چونکہ انہوں نے حکومتیں کرنی ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے یہاں اپنا ڈنڈا ڈیرا رکھا ہوتا ہے، تو عام آدمی اس کو نہیں انٹرپریٹ ٹھیک طریقے سے کر سکتا۔ سو بنیادی طور پہ دوستو ذہن میں یہ رکھیں کہ نظام نہیں، میں نے ساری مثالیں دی ہیں ماڈرن ہسٹری میں، شیر شاہ سوری کی میں نے مثال دی ہے، اکبر کے زمانے میں نسبتاً صورت، سلمان علی شان، سلمان دا میگنیفیشنٹ جو آٹومن امپائر کا، تو آج کے زمانے میں میں نے دیکھیں اسکینڈینیویا ہے، انگلینڈ ہے، یہ اپنا امریکہ ہے، چائنا بالکل ہی اس کا کوئی ڈیموکریسی سے لینا دینا نہیں ہے، یہاں پھٹکار ہے ہمارے۔ سو لوگ گندے، منافق، مجھے ایک، میں کسی وقت نام بھی لے دوں گا، پی ٹی آئی کے ایک بہت معزز رکن ہیں، عہدیدار بھی ہیں ایک خاصے، سرکار میں بھی ان کی ایک پوزیشن ہے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ حسن بھائی ذرا پتہ تو کریں، جو جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم دا اونلی ون جس کی فائل میں صرف ایک صفحہ ہے، چونکہ میں نے کیا ہی کچھ نہیں، میرا نام ہے، بلدیت ہے، کوالیفیکیشن ہے، میرا کام کار بڑا موٹی موٹی ایک پیج، باقیوں کی فائلیں بھری ہوئی ہیں، وارداتی ہیں، وارداتیں جاری ہیں، ڈر ڈر کے جاری ہیں، رشوت کا ریٹ بڑھ گیا ہے، احتیاط بڑھ گئی ہے، لیکن بے شمار لوگ موجودہ گورنمنٹ کے بھی وہ اپنی دہاڑیاں لگا رہے ہیں۔ سو اٹس ناٹ دا ٹاپ مین اونلی، یا کہ سسٹم کون سا ہے، یہ جو بھی ہوگا جب تک یہ گند ریپلیس نہیں ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ عمران جیسا بندہ اگر چلتا جائے ذرا کچھ دیر، اس کے بعد ساری سمجھ آ جائے، اس نے زندگی میں ہر چیز ککھ بھی نہیں پتا تھا، اور جس جس کام میں ہاتھ ڈالا اس کو منطقی انجام تک پہنچا دیا، بیکاز وہ غلطیوں سے سیکھتا 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 آرڈینری پلیئر، ورلڈ کلاس کرکٹر بنا۔ ککھ بھی نہیں پتا تھا، شوکت خانم ہاسپٹل گئے، عمران کو کیا پتا ہاسپٹل کیا ہوتا ہے، بس ایک دماغ کو چڑھی بھی تھی، بہت اونچ نیچ آئی، بہت پرابلمز آئے جو ہم لوگوں کو نہیں پتا، لیکن وہ ڈٹا رہا اور سیکھتا رہا، بالآخر آپ دیکھ لو کراچی تک معاملہ پشاور سے پہنچ گیا۔ تو اس لیے اس پہ نہ آپ زیادہ پریشان ہوں کہ جی یہ پریزیڈنشل سسٹم یا پارلیمانی نظام، یہ وہ اچھا برا، کوئی اچھا برا نہیں ہے، لوگ ہیں اچھے برے۔